ہمارے امام نے بتایا کہ حضرت امیر حمزہ حضور کی آمد سے پہلے ایک تلوار اٹھا کر لڑتے تھے، لیکن ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، جب حضور آ گئے تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھا لی، ایسے دونوں ہاتھوں میں، اور کیا کہا، اور جب بچ جائے کافر تو بچے تو نہیں پتا حضور آ گئے، حضور آ گئے، بس قیامت تک اب کسی کی کوئی بات نہیں چلنی۔ اب کوئی دیا بجھا ہوا جس کی وٹ بھی ڈڑی ہو، کوئی موم بتی بجھی ہوئی، کسی کی بات نہیں چلنی۔ اب قیامت تک صرف سورج سے نصف النہار پر آ گیا، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب قیامت تک کسی کی بات نہیں چلنی، نہ لبرلزم، نہ سیکولرزم، نہ کیمونزم، نہ فلاں جناب، نہ نام نہاد جمہوریت، نہ صدارتی، کوئی نظام نہیں۔ قیامت تک اب ایک ہی نظام انسان کو نجات دے سکتا ہے، انسانیت کی بھلائی کر سکتا ہے، وہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے۔ قیامت تک کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ اقبال کہتا ہے کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان پس رہا تھا، کوئی کاہن بن کے بیٹھا تھا، کوئی پادری بن کے بیٹھا تھا، کوئی جناب فلاں بن کے بیٹھا تھا، کوئی فلاں بن کے بیٹھا تھا۔ کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے انسان ایک شکار تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، کوئی اس کو جناب قومیت کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی لسانیت کے نام پر، کوئی سرداری کے نام پر، کوئی غلامی کے نام پر، کوئی زمینوں کے نام پر، کوئی جائیدادوں کے نام پر، کوئی سونے اور جناب مال و دولت کے نام پر انسان کو محکوم بنا کر اس کا خون نچوڑ رہا تھا۔ کہتا ہے ہوا کیا پھر، دامین حق کو حق دارا سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اقبال پھر ہوا کیا، کہتا ہے دامین حق کو حق دارا سپرد، بندگانا مسند خاکاں سپرد۔ کہتا ہے کہ جناب جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اور مغرب والے مشرق کی طرف دوڑے، جناب جنوب والے شمال اور شمال والے جنوب کی طرف دوڑے، اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو وہ امام الانبیاء تشریف لائے ہیں، انسان تو گزا، انہوں نے اب تو جانوروں کے حقوق بھی بتا کر جانا۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، جانور تو خوشی سے دوڑے کہ حضور آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارا حق بتا کر جانا ہے۔ وہ کائنات میں کون سا دو ٹانگوں والا جانور ہے جس کو حضور کے آنے پر جناب پریشانی کا اظہار ہوا ہے؟ وہ کون سے لعین ہے جو مصنوع میں حضور کے نام پر نکلنے والوں پر بم دھماکے کرتے ہیں اور ان کی جانیں لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن ہمارا امام بتا گیا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، حسن یوسف پہ کٹی لوامی زلیخا لو قد رہتو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کا حسن، یہ تو امام بصیری نے بھی کہا نا، جس طرف حضور کی جس ادا کی بات کریں گے کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال، حضرت امام مسلم نے کہا نا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَيُعْرَضُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ کہا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ اگر اللہ وہ پردے ڈال کر نہ بھیجتا تو ایک بوسیدہ ہڈی جو صدیوں پہلے کھا کے کسی نے پھینکی ہوئی وہ مٹی سے مل گئی ہوتی، اگر اس کے سامنے بھی حضور کا نام لیا جاتا تو وہ زندہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا۔ کہا یا رسول اللہ حسن یوسف کو دیکھا تو عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر جناب چھریاں چلا دی، وہ فروٹ کاٹتے پھل کاٹتے ہوئے چھریاں چلا دی، اور انہیں پتہ نہیں لگا۔ یا رسول اللہ اگر وہ مصر کی عورتیں آپ کا حسن و جمال دیکھنا تھی نا تو اپنے گلوں پر بھی چھریاں چلا دیتی، انہیں پتہ نہ لگتا۔ اور ہمارا امام کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا۔ یہ کہتے ہیں جناب حضور کے میلاد پر حضور کے نام پر بندوں کو مار کے سمجھتے ہیں، اور جناب لوگوں کو شہید کر کے گولیوں اور بمبوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے نام پر نکلے گا کوئی نہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور چلے وہ یہ نہ سمجھے کہ قوم سے دور ہو گئے ہیں، کوئی دھماکے سے ڈر گئے ہیں، کسی کو دھماکے کا شوق ہے تو ہمارے ساتھ کدھر سینے میں لگا کر ادھر ادھر آ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ کائنات میں کوئی نہ سمجھے کہ حضور
کے نام پر، حضور کے نام پر تو جہاں سے جس کا دل چاہے. ہمارے قائد کے سامنے کسی نے نعرہ لگایا, انہوں نے کہا قائد قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو بابا جی نے فرمایا چلو قدم بڑھانے ہو رن اسا حضور کے نام تے قدم بڑھائی. سیدھا کہنے ہتکڑیاں پا کے بھی لبیک, تھانے میں جا کے بھی لبیک, پرچہ کٹا کے بھی لبیک, دہشت گردی لوا کے بھی لبیک, جیلوں میں جا کے بھی لبیک, اور کال کوٹھیاں میں جا کے بھی لبیک, اور انشاءاللہ اگر وقت آیا تو پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک. ہم میلاد عشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. ہم میلاد شریف کے لیے تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اگر تکلیف ہے کہ میلاد کیوں منا رہے ہیں, تو میں نے کہا صحابہ نے میلاد جو منایا ابھی تو ہم نے وہ منانا شروع ہی نہیں کیا. ابھی تو ہم میلاد منانے کے لیے جی ٹی روڈ پر آئے ہیں. صحابہ نے تو میلاد منایا, ایسے تلواریں اٹھائیں اور کیسر و کسرا کے دروازے جا کر کھٹکائے اور کہا نکلو باہر حضور آ گئے. تو میں نہیں پتا لگا حضور آ گئے. اور ابھی تو ہیں امریکہ اور یورپ کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں پاکستان, اور پاکستان کی باغ دوڑ جس دن حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں باغ دوڑ آئی اس دن لال قلعے دہلی کے اوپر جھنڈا لگا کے میلاد منائیں گے. میلاد منانا اور یہ بھی ساری تاریخ ہے کہ اسا سخت حالات دیکھ کے کبھی موقف نہیں بدلے, اور اسا کبھی مشکلیں دیکھ کے کبھی جناب بھاج کے دائیں بائیں نہیں ہوئے, اور اسی جناب مشکلیں دیکھ کے کبھی روئے بھی نہیں, اور جناب اسی مشکلیں دیکھ کے کبھی یہ بھی نہیں ہویا کہ جناب اسی اپنا راہ چھوڑ جائیے, بلکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور آ گئے. بس قیامت تک گل صرف سرکار کی ہونی. حضرت بلال حبشی نے کیسی نا ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا, یہ حضرت بلال حبشی نے حبشی زبان میں حضور دی نعت لکھی. حضرت حسان نے اس کا ترجمہ کیا عربی زبان میں, اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑیاں بڑیاں گلاں ہوندیاں نا کہ جناب بہادر کون سی, دلیر کون سی, سخی کون سی, عادل کون سی, عابد کون سی, زاہد کون سی, اور جناب سارا کچھ کون سی, یا رسول اللہ کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا, تہاڈی برکت کا تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. جب تاریخ لکھی جائے گی کہ صرف دو چھٹیاں چلیاں تے دو شل چلے تے جناب نہ تبدیلی لبی, نہ پتنگ لگے, نہ پتنگے لبے, تے جناب چل دیا گولیاں دے سائے وچ, ہیلی کاپٹر تو بھی گولیاں چل رہی ہون, تے سارے ظلم بھی کر رہے ہون, تے جناب سارے اتو جناب تیزاب تے پانی بھی سٹے جا رہے ہون, تے پھر پوچھا جائے عاشق کہہ رہے ہوں لبے دام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. آپ سارے بھی میلاد مصطفیٰ میں آ گئے, ہم بھی آ گئے, یہ علماء بھی آ گئے, یہ جناب قبلہ فیضی صاحب بھی آ گئے, یہ قبلہ پیر عبدالرزاق صاحب بھی آ گئے, قبلہ شفیع صاحب بھی آ گئے, یہ علماء بھی تشریف لے آئے, یہ صلحاء بھی تشریف لے آئے, یہ حفاظ بھی لے آئے, یہ قاری بھی لے آئے. سارے کیوں آ گئے, یہ اسٹیج کیوں لگ گیا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے خود منبر بچھایا مسجد نبی میں, اور پھر حضور نے کیا فرمایا, فرمایا حسان اوپر چڑھو. ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں, حسان منبر کے اوپر چڑھو, اور کہا یا رسول اللہ کیوں چڑھوں, فرمایا میرے دشمنوں کو جواب دو اور میری تعریفیں بیان کرو. اور جب حضرت حسان منبر پر چڑھے کہا فَإِنَّ بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ مِتَاعُ. یا رسول اللہ میں بھی, میرے ماں پیو بھی, میری یہ ساری عزت تہاڈی عزت تو قربان. کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا کہ حضرت حسان بن اسیریہ کے کھڑے ہو کے کر رہے ہیں کہ حضور کی شان بیان کر رہے تھے, حضور کے دشمنوں نے دلوں ان کر کے لرزا رہے ہیں. بس میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا حضرت حسان میرے دشمنوں جواب دے رہے ہیں اور انہوں نے سینے پھٹ رہے ہیں, میرے حبیب میرے غلام کی اس ادارے وفا نال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوجد حسان بروح القدس کما ينافق ويفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جب تک حسان ہمت اور چڑھ کے میرے دشمنوں نے جواب دینا, جبریل اس کی پشت سے کھڑا رہا. آؤ چلیو اسی حضور دی عزت واسطے جدو نکل دیا نا تو گل ساڑی نہیں, گل مالکہ دی رہ جائے. ہاں, اور بابا جی دس کے گئے اسلام کانڈ لگن اوہ فیض آباد تے آج تک درد اٹھ رہے ہیں. دیکھ رہے نا فیض آباد تے درد اٹھ رہے ہیں. میں کہا اپنے کھوتے رستوں کو کچھ درد کیوں میں, وہ کہتے ہیں وہ غالب تھے. میں کہا تسی تے کہتے ہیں بندہ 150 میں. اینا کی مطلب ہے, اینا مطلب ہے کہ اسمبلی جی بھی 350 بندہ بیٹھا ہوئے, صوبائی اسمبلی جی
400 300 200 बंदे बैठे होवन, हजारों जनाब सेक्रेटरी होवन, हजारों जनाब पुलिस होवे, सारा कुछ होवे, लेकिन इस्लाम का बंदा 150 भी भरा होता है। यजीद को कितना लश्कर सी हजारों के हिसाब नाल ते कयामत तक गल किना दी हो रही, पात्रा दी गल किना दी हो रही, पात्रा दी ते भावे जितना मर्जी टेल लान, कयामत तक गल हुजूर दे गुलामां दी होएगी। और तो कहने सन भाई असी हजारा बंदे भेज के फैजाबाद खाली करा लिया, ते मैं क्या 150 बंदा तो क़यामत तक एंड गिनदा रहेगा जेड़ा तुसा आख्या, वरना तो जनाब तुसा गोलियां चला के भी वेख्या, तुसा हर जुल्म करके वेख्या, साढ़े जनाब हुजूर दे गुलाम सारे कहते मारो मारो मार मुकाओ, ते मेरा इश्क नशे विच आया। ये तो बाबा सानू दस के गया ना, ये याद रखना इस्लाम किसी गल का कायल नहीं। भावे सवेरे कोई बंदे उठन जनाब राती हाफिज साहब आए सन की गल करके, मैं दस दे इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा, इस्लाम बंदे साहबा ने कलमा पढ़ा थे, इस्लाम ने की क्या, जाओ घरन पे जाओ, जाओ अल्लाह ना करो, जाओ मसाले डालो, जाओ तस्बीहें पढ़ो तो थोड़ी माफी जनाब तुहानू जनाब वास्ता ना ना। साहबा नू इस्लाम कदी बदर च लै गया, कदी ओहद च लै गया, कदी मुरासिद, कदी मुस्तलिक, कदी तबूक, हां जी कदी शेब अबी तालिब, और जनाब कदी किस किस मकाम पे, बल्कि हजरत खालिद बिन वलीद जब इस्लाम ले आए देखते नैन याराना दोस्ताना दे तौर ते हजरत खब्बाब बिन अरत पे मोढे ते हाथ रखया, जब मोढे ते हाथ रखया तो आप दा हाथ हजरत खालिद बिन वलीद दा हाथ हजरत खब्बाब बिन अरत की कमर के विच चला गया। हजरत खालिद ने क्या खब्बाब ऐसे की होई, हजरत खब्बाब ने अर्ज की क्या खालिद बिन वलीद जदों तुसी इस्लाम के मुकाबले चाहते सी ना, ते साडे दुश्मन सानू अंगारे ते लटांदे सन और कहते सन हुजूर दा दामन रहमत छड़ दो, ते साडी चर्बी पिघल पिघल के अंगारे तक पहुंचाते सन, लेकिन असी कहते सन मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा। मैं कहा मिलाद वो तो साहबा मनाया, 8 तलवारां चुक के इत्थे हुण लंगर पक्या होया, लंगर भी मिलेगा, तुसी आए हो लाइटां भी लगियां, घर वापस जाओगे बिस्तरे भी लगे हुए, और झल्लिया जड़ा साहबा मिलाद बनाया, 8 तलवारां चुकियां, खाण वास्ते खजूरा भी पूरी कोई नहीं, ते मेरे आका ने पूछा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। इत्थे जनाब जुलूस से मिलाद से लड़ाई हो रही कि जनाब हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, जनाब ये वहां से निकलेगा। मैं क्या जड़े ऐ कर देन ना, ऐ जनाब फौशात करते हैं, बकवासियात करते हैं, वो मिलाद नहीं, मिलाद तो साहबा मनाया, की मनाया मिलाद पे जुलूस जाना चाहिए कि नहीं। मैं कहा सुन, हजरत साद को पूछा जनाब बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, क्या यहाँ सुना साढ़े को पूछते हो, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिन मन शेता आते मन शेता खुद में नंबाले ना माशेता बाते ना माशेता। यार सुनना पदर तय खड़ा, हुक्म दो घोड़े समुद्र में आगे रख देंगे, हुक्म दो कसरत के साथ जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म दो पहले दिमाग तक घोड़े जनाब घोड़े के जिगर पे ला के रख देंगे। मैं कहा जलिया जिन्होंने 2 झंडियां बर्दाश्त नहीं हो रही, जिन्होंने एक जुलूस बर्दाश्त नहीं हो रहा, ते साहबा तो कहते सर हुजूर तुहाडे दाएं भी चलेंगे, तुहाडे बाएं भी चलेंगे, तुहाडे अगे भी लड़ेंगे, तुहाडे पीछे भी लड़ेंगे, हुक्म तो दो तुसी। ते मैं कहा जलिया तू तो इत्थे मिलाद के जुलूस तक आंदे आ, तू दाएं बाएं फिसलता के जनाब करना चाहिए कि नहीं। हाँ इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा, बंदे खड़का के लेंदा। इस्लाम ने पहले बदर बहुत कुरैशी मुस्तलिक तबूक, फिर क्या वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, फिर क्या रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये कुरान ने फिर क्या, और फिर उसके बाद बाबा जी ने क्या असा अपनी जिंदगी आशिक रसूल क्यों देखा। वरना गल सुनो भाई, वरना जड़े 2 उम्र के टिकट दे देता सी, वो भी आशिक रसूल होता सी, ऐसी गल है कि नहीं है जी। जड़ा जनाब बाजार 2 झंडियां ला देता सी, वो भी आशिक रसूल होता सी। जड़ा जनाब मिलाद शरीफ के प्रोग्राम में देकर 2 दे देता सी, वो भी आशिक रसूल होता सी। लेकिन इश्क का म्यार बाबा दस के गया, आज भी मेरे बाबा जी दी इश्क का म्यार बाबा दस के गया कि नहीं, एंड दस के गया कि रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए मेरा फकीर आया। अपने माल और दौलत की लड़ाई लड़ता रहा, जमाना अपने चाहो मनसब की लड़ाई लड़ता रहा, जमाना अपनी सदारी और वडेरी की लड़ाई लड़ता रहा। एक बाबा उठा, उन्हें कहा मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, उन्हें दसिया सरदारी भी मिल सकती है जी,
جاؤ منصب بھی مل سکتے ہیں، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ اور کیا ہے عاشق رسول پڑھنا نے؟ ایک اڑا عشق رسول ہے کہ جب حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آوے تے بندہ ایک تھانے تے ایک پرچے تو پولیس والے تو ڈر کے اندر بڑھ جاوے، بلکہ جناب جب حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے بابا جی نو گھسیٹ کے جناب پوڑیاں تو تھلے لا رہا ہے، میں تو اندر سے اسلام بندے کھڑکا کے رہتا۔ بابا جی نے جدو کیا کہ میں عاشق رسول، میں کتا پاک رسول اللہ دا تے سائیاں کھڑکایا بھی بندہ کیوں جا تے گھسیٹ کے سڑیاں تو لایا تے جناب کمر دی تکلیف بھی اور جناب مورے دی بھی تے درد نال بھی جناب جسا بھریا ہویا تے تو تھلے اترے تے مسکرا پہ ہسن لگ پہ۔ وہ افسر کہنے لگا، پولیس افسر نے کہا بابا مسکرانا کیوں ہے؟ کیا جھلیا جنہ واسطے تو میں نو گھسیٹ رہا او مالک میں نو دیکھ رہے ہیں تے جنہ واسطے تو کر رہا ہو تے نو نہیں دیکھ رہے۔ بابا جی نے کیا کسی نے گل کرنی وہ ساڑھے نال آ کے گل کرے، اصل نہ گردنا حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں، کوئی ساڑھے ہوں گے حضور تک کس طرح پہنچ جاوے۔ ہاں جی ایک صحابہ دی سنت سی نا، حضرت سعد بن ربی، میں تو انہوں مسئلہ سمجھانا چاہواں۔ حضرت سعد بن ربی اے میدان احد وچ آپ نو 70 زخم لگے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے لاڈلے صحابی، حضور انہاں نال مشورہ کرن میدان احد تو پہلے تشریف لے آئے گھر بھی۔ حضرت سعد بن ربی جب 70 زخم لگے حضور نے صحابی نے بھیجا، ایک صحابی نے فرمایا سعد بن ربی جتھے ملے نا اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ کہے پتہ جدو کا دس جڑا میں تینوں حق پہنچایا دین پہنچایا تو کیسا پایا۔ حضرت سعد بن ربی صحابی کہنے میں ڈھونڈدیا ایک جگہ پہنچا تے حضرت سعد بن ربی اس طرح سان آ رہا ہے آخری سان جس طرح بھٹی میں دھواں نکلتا، آخری سان صاحب دے چل رہا زخمہ نال، کہنے میں جا کے سلام پیش کیتا کہ سعد تو انو حضور سلام پیش کر دیں کہ انہوں نے کہا میرا بھی میرے آقا مولا دی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا، اور پھر کہا کہ حضور کچھ دن دسو تو انو میں جڑا حق دیتا ہو کیسا پایا تسی، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی سانو حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا۔ جب صحابی کہنے میں مڑن لگا تے حضرت سعد بن ربی نے کہا ایک پیغام میرا بھی لے جا، حضور دی بارگاہ میں سلام عرض کری کہ حضور دے جتنے غلام ہیں انہوں نے میرا پیغام دے دی، 70 زخم لگے ہوئے اور آپ کی صرف بیٹی انسان بیٹا بھی کوئی نہیں، لیکن یہ نہیں کیا بھئی انہوں نے کی بنے گا، انہوں نے کہا جا کے حضور دے غلاموں نے میرا بھی ایک پیغام دے دی کہ اگر ایک آنکھ بھی کوئی چھپک دی ہوئی تو کوئی حضور تک پہنچ گیا قیامت والے دن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، تو تا زندہ سا میرے نبی تک کوئی پہنچا کہ کہ اے کہتا یہ صحابی کہنے اے گل کر رہا سن اتنی دیر میں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسف استان ہے ہر گوشہ کے نان عرب، امبر زبی ابیر ہوا مشتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حضرت سعد بن ربی دے زخمی جسم دے ہوتے تشریف لے آئے، حضور نے حضرت سعد بن ربی نے پوچھا فرمایا سعد تیری کوئی خواہش، کہ حضرت سعد بن ربی نے اپنا کٹے ہویا جسم زخمی جسم گھسیٹ کے حضور دے قدمہ ہوتے رکھ دیتا اور کیا کہ منم بہمی تمنا کہ بوقت جا سفرتم بروخ تو دیدہ باشی تو درونے دیدہ باشم، کیا یا رسول اللہ کوئی تمنا سی دنیا تو جا رہا ہوا تسی میں نو بیک رہا ہوا تو میں دانو بیک رہا، ترتیب و تدوین نال پروگرام ہو رہے سی ہیں جی بڑی خوبصورتی نال، لیکن اے دسو عاشقانہ ماحول پڑھے ہیں گل بن گئی کہ نہیں؟ اقبال کہنا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اے لوگ سانو ترتیبہ دستے رہیں میں کہا ساری گلیں اپنے وجدان نال دسو چا سن پڑھ گئے کہ نہیں؟ ہاں اے بابا جی دسیا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر، اور عشق کے رنگ عجیب ہی ہیں، وہ تو ترخانہ دا منڈا ہوئے ہاں جی ترخانہ دا منڈا ہوئے تے علم و دین ہوئے تے بیخ کے بھی قرآن نہ پڑھے ہوئے تے پیر سیال لجبات چلے جان تے ترخانہ دا منڈا کہے پیر جی میں نے سورہ یوسف سناؤ تے پیر صاحب جان بوجھ کے ایک آیت چھڑ دیں تے حضرت غازی علم الدین بیخ کے قرآن نہیں پڑھیا تے جناب متشابہ دستے قرآن دا تے پچھنا غازی ایک گل کے میں پڑھی کہ آنکھیں من عاشق سرمستم از دار بیندیشم پروانہ جاب آزم از نار میندیشم من دار بلا اشرا چو تخت شہیدانم اللہ جو ہم عاشق ازدار مہندیشم، کبھے ہو جناب پیر جی اے حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہون تو بعد حضور دے ناتے قربان ہون تو بعد عزت ملی، ایک گل بنی یاد رکھنا قیامت تک کسی دی کوئی گل بڑھ سکتی تو حضور دے ناتے قربان ہو کے بڑھ سکتی۔
اور غازی الدین دنیا تو چلے جان، پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے سید ایڈے بڑے ججت سید وہ آ جان تے لوگ این کر کے جناب چہرے تو کپڑا ہٹان تے شاہ جی ہاتھ کر دیں جان جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا، ڈاڈی گل ہے بڑی، انہوں نے کہا جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا، چہرے نوں دھام دیو، پیروں دی تڑیاں کھولو، پیروں دی اے ہے عشق اپنے فیصلے بڑے کرن سے بڑا دلیر ہوندا، انہوں نے کہا جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا، پیروں دی تڑیاں کھولو، تے لوگ رون لگ پائے تو پیر کھولے تو شاہ جی پیروں نال اپنا جناب چہرہ لا دیتا تے پیر چومن لگ پائے، لوگوں نے کہا شاہ جی سید ہو کے تنخانہ دے منڈے دے پیر چوم دیو، شاہ جی نے کہا گل ہے نہیں، گل ساری مالکاں دی، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، فرمایا اے گل ساری مالکاں دی، اے دس تانوں دسنا چاہنا کہ چہرہ علم الدین نہ حضور نے چومیا، جماعت علی شاہ پیر چومے گا، تے پھر گل اتنے تک نہیں رکی، پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، ایک بات جدید بھی پڑھیا قدیم بھی پڑھیا، اور کہنا لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، اور جناب زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی سی، ہاں جی، اور سارا تجھے کہنا کہ جناب میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ اور نجف۔ ایک گل یاد رکھنا، کائنات اگر کسی دی آنکھ نو کوئی شے متاثر نہیں نہ کر سکتی تے او ایک کوئی آنکھ ہے جس آنکھ وچ طیبہ دا سرما موجود ہے، بس جس آنکھ وچ طیبہ دی خاک موجود ہے، بس اس آنکھ نو کوئی متاثر نہیں کر سکتی، ورنہ اقبال کہتا کہ جناب ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ ہے جس کا سراغ چراغ، ہیں جی اقبال کہتا ہے اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ ہے جس کا چراغ، میسر آتی ہے فقط فرصت غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ، اور اقبال کہتا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، کہنا چلا اٹھتا حضور کے دین بار کہہ جاتا، حضور کے نام بار کہہ جاتا، کہنا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، کہنا ہے ٹک ٹاک ہے فیس بک ہے ساریاں، کہنا ہے انہوں نے اپنی اکھر نہ جگمگا، صرف ایک تصور کر کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشیران مدینے چلے کے میں حضور بدر عشق میں گئے، حضور احد عشق میں گئے، کہنا ذرا تصور کر حضور معراج کی رات لا مکان کے میں گئے، کہنا ادھر ادھر نہ کر فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نگاہ کا نگہباں ہو صاحب مافاق، یہ بات کہتا کہ اللہ کرے تیری نگاہ دیتا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک باری نظر رحمت پہ جاوے، پھر پڑھے گا کہ ایک بات سارا کچھ پڑھ لیا، کہتا پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، یہ بات کرنا میں جدید بھی پڑھ لیا قدیم بھی پڑھ لیا، لیکن غازی الدین نو جدو قبر سے رکھ لینا کہ سارے نو باہر کٹ کے جناب علامہ اقبال نے غازی الدین دے کفن کھول کے منہ دے کوڑ گل کر کے کی تھی، انہوں نے کہا غازی جدو حضور آمن تے میرا سلام پیش کری، بابا جی کہتے سن پھر میرا وجدان ہے کہتا کہ غازی صاحب نے اقبال نے کہا کہ اقبال چھتی باہر ہو حضور آنا لے، کہتے ہیں پھر اقبال چھاڑ مار کے باہر قبر چو نکلیا اور باہر نکل کے کہنے لگا شاہ جی اسی گلیں ہی کرتے رہ گیا ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، ہاں اتھے سرکار دی بارگاہ وچ مل وفاواں دا مل، ہاں اتھے مل وفاواں دا، اتھے کوئی پگا دا مل نہیں، کوئی پیریاں دا مل نہیں، کوئی علم دا مل نہیں، کوئی کتابہ دا مل نہیں، اتھے مل وفاواں دا، ہیں جی کہ سارے ہٹ جان تے ایک ویل چیئر اتھے بیٹھا ہوئے تے جے او وفا کر جاوے، او وفا کر جاوے تے پھر شاعر کہتا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تقاضائے وفا کیا ہے، وفاؤں کا صلہ کیا ہے۔ ایک گل میں اپنے سارے بزرگاں بھی ہے لیکن خصوصاً نوجواناں نال گل ہے، ایک گل کردا جاواں تو انہوں مسئلہ سمجھاندا جاواں کہ یار ملک کھا گئے، ہاں جی پیٹرول کھا گئے، ڈیزل کھا گئے، گیس نہیں ملتی، ہر شے تباہ کر کے رکھ دیتی، لیکن درد 22 دن فیض آباد دا کیوں ہے؟ تو انہوں میں دسن لگا ہے کیوں ہے؟ یار پوری قوم کیبلہ بکھائیاں، نیٹ بکھائے، ہر فحاشی اریانی، 14 اگست دن بھی جناب قوم دیا بیٹیاں نچا دیتیاں، لیکن اتھے کوئی سو ووٹو نہیں، فیض آباد نہ درد پتہ کیوں ہے؟ عالم کفر نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی، جتنا پیسہ خرچ کیتا، جتنے پیسے لائے، جناب سارے سامان لے آئے، جناب اے بے حیائی اریانی فحاشی لے کے آئے، لیکن بابے دے 22 دنوں نے انہوں نے پانی پھیر کے رکھا۔
لے کے بائی پانی پھیر دیتا انہوں نے عالمی رپورٹ ادارے ایجنسیاں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ ہوں تو رپورٹ انہوں کو بھی آ گئی، ہوں تک گیلپ سروے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، یہ پاکستان محمد عربی کے غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں بھی مختلف ساتھی مشورہ دیتے تھے کہ جناب آپ ایسے کر لیں، آپ جناب ایسے بات کر لیں سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر پیسے خرچ کر لیں۔ میں کہا چالیا چھڑ انہاں چیزاں دے لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو جو بابے نے عشق دا سبق پڑھایا اسی وہ جی ٹی روڈ تے بھی بیان کر دیاں گے، وہ گلیاں بھی بیان کر دیاں گے، وہ موٹر ویاں تے بیان کر دیاں گے، وہ پلاں تے بیان کر دیاں گے، وہ جیلاں بیان کر دیاں گے، وہ تھانے بیان کر دیاں گے، اور جڑا موقع ملے گا اسی عشق دا سبق سناندے جاواں گے تے قوم پیچھے لینا دا لا کے لبیک کا راہ لاندی آوے گا۔ اور جا کر ان کو بتا دو، میں تو پہلے بھی کہنا کلے کلے نہیں رال کیا ہو ٹل لاؤ ٹل، اور کوئی ہون گے جڑے جناب نس گئے تے جناب جیلوں چ نکلتے ہوئے باہر انہوں نے کہا جناب ساڑی بھی توبہ، ساڑے پیو دی بھی توبہ، ساڑی جان چھڑو روندے ہویا، انہوں نے کہا روندے کیوں ہو؟ اے جناب گھر جا رہے ہو کسی پارٹیاں بھی چھڑ دیا، انہوں نے کہا بابا آخ کے گیا سی تساں بھی رونا، تہاڈیاں نسلاں نے بھی رونا تے محمد عربی دا دین تک تو ہونا ہے۔ اے کوئی مت آکھے کہ سیاسی جلسہ، اسی الحمدللہ سیاسی ہاں لیکن ساڑی سیاست اسلام دے تابع وے۔ باقاعدہ دین اگر تک پختہ بے آدابش دی بغیرت صحبت اربابش، باقاعدہ جا کے خشکیاں کو نہ پوچھی کہ دین کی لے، جا کے نوازو گنجے کو نہ پوچھی، شبازو کو نہ پوچھی، جڑا مستاخر و جفے مارتا رہا، عمرانے کو نہ پوچھی جڑا کہتا سی ہم دنیا سے تعلق توڑ لیں معیشت خراب کر دے، کہنا انہوں کو نہ پوچھی، عبادت کس کو نہ پوچھئے کہ دین ہے کی، عبادت داتا دی حجوری دی دارتے چلا جائیں تیرے پتہ لگ جائے گا دین ہے کی۔ کہنا دین اگر تک پختہ بے آدابش دی بغیرت صحبت اربابش، کہنا جو دین پوچھنا ہویا نا تے پھر پنڈی دے کانسٹیبل ممتاز قادری کو جا پوچھی کہ دین ہے کی، اور تینوں 27 گوڑیاں ان وچوں لگا کے دسے گا کہ حضور نال وفا ہے۔ میں نے دسو بھائی تسی اے پنڈاں دے لوگ ہو، اے جناب اے تو جناب لاہور تو جناب ساریاں پنچایتاں پرے ساریاں جان دے ہو، دشمنیاں بھی جان دے ہو، میں جاندا اتھے جناب بڑی آپس وچ چپکلش راندی، بڑے جناب لڑائیاں ڈنڈے پہاڑیاں سوٹیاں تے جناب بندوقاں شلوقاں بھی تساں بڑیاں تیل لا کے رکھی ہوئیاں، سارا جناب سامان رکھا ہویا، میں جاننا ہے ساریاں گلاں، مینوں اے دسو کتنے قتل ہوندے کدی کسے نوں تکلیف ہوئی؟ ایسے مارے جانے روزانہ سیشن کورٹ بھرے پین اور جناب دیوانی فوجداری سارے بھرے پین، کسی نے کدی تکلیف ہوئی؟ ایسے جناب پورے جناب پرست خالی ہو جاندے پورے ٹرالیاں گوڑیاں دیا چل جاندیاں، کسی نے تکلیف ہوئی؟ 27 گوڑیاں دی ہے کہ نہیں پورے کفر میں گل ہے کہ ذات واسطے کائنات ساری دیا چلا دو، گل کوئی نہیں جڑیاں مصطفیٰ واسطے چلیاں قیامت والے دن تک انہوں نے بولا درتے کیوں بد نصیبہ، اس واسطے کہ ملک انہوں دا جڑا حضور دے در تے آ جاوے، ہاں جی جڑا حضور دے در تو دور چلا جاوے، عباد کہنا بلال از حبش، سہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ انچے بولا جبیز، عباد کہنا کہ اسلام ہے بڑا غیرت آڑا، کہنا ہوئے ابو جال آجا قیامت تک واسطے ابو الحکم بڑھا دیں گے، لیکن ایک دعوی ابو جال آکے میں نہیں آنا حضور دے در تے، اور کہنا اتبا تم آجا، شیبت تم آجا، امیہ تو آجا، جب سارے انکار کرتے ہیں اسلام پیرنٹس نہیں پیدا، اے گل ہے جدو بابا جی آگے سنا آؤ حضور دے نام تے پیرا دئیے چلو آؤ تے سارے جدو سر وڑ کے اندر بہ گئے تے بابا جی نے چھوٹے چھوٹے ممولے کو لڑا دے شباز سے، ہیں جی بابا جی نے نکے نکے منڈے بالکل لائے جو جوان داڑیاں چڑھ دی ہوئی جناب این کر کے پوہاں پھٹتی ہوئی جو انہاں فیض آباد تے ہزارہ دے مجمع نے نسا کے گیا کہ تو کہنا سا بندہ 150 میں تے فوج جناب پولیس 10,000 تے رینجر تے فلاں بلان تے فوج سے 10,000 تے تو آ کھڑا ایتھے کھڑو دیا تا صبح قیامت حضور دے غلاموں میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کی ایک مثال ہے کہ حضور دا غلام غازی ہوئے تاں بھی کامیاب ہے، شہید ہو جاوے تاں بھی کامیاب ہے، جڑا میدان جنگ جو بچ جائے او غازی، جڑا جناب قتل کر دیتا جائے شہید او شہید، جڑا اتھے دنیا تو چلا جائے مر جائے او شہید، جڑا مار جائے وہ شہید، جڑا بچ جائے وہ غازی، جڑا نس جائے وہ نیازی۔ دسن لگا اے کہنے سن ہم آزادی لڑیں گے، میں کہا چلے آجے تساں آزادی دی جنگا لڑنیاں، پھر اسی کھال پہ میری دکان کھول لی
जे तुस आजादी की जंग लड़ लई तो फिर हसरत मोहानी कौन है, फिर सदरुद्दीन आज़ुद्दा कौन है, फिर फजले खैराबादी कौन है, फिर किफायत अली काफी कौन है, फिर एक कौन है जे तुस आजादी की जंग लड़ लई, फिर शाह अहमद नूरानी कौन है, फिर जनाब मुजाहिद मिल्लत अब्दुस्तार खान नियाजी कौन है, फिर जनाब सदरुद्दीन आज़ुद्दा कौन है, फिर जनाब मौलाना काकोरवी कौन है, फिर जनाब अमीरुल मुजाहिदीन कौन है। तुस आजादी की जंग लड़ लई इतने तो जेलों चो बाहर निकले रोंदे होया ते बैठे हाथ ते बाके दाड़े और एक दूसरे भी पार्टी वाले हैं तो गिला ना करते हुए कि जनाब ए न्याजी उन्होंने जुड़े रहन बाकी कुछ नहीं किया और बाकी ना की गल करिए वो जेडे नून वाले उन्होंने ना की गल करिए जिन्हां दा अपना लीडर 50 रुपए दे इस्लाम ते नस्या होवे जिन्हां दा जिन्नू कहने लीडर वो 50 रुपए दे इस्लाम ते मुल्क छड़ के चला जावे वो भी मुंह में खाने जो किधर आके कहन कहां है लबैक वाले मैं कह यहां है लबैक। अब ड्रामेबाजियां खत्म हो गई हैं, कौम ने देख ली है जो जनाब ड्रामेबाज लीडर और जनाब कोई शाम को और कहे सुबह और कहे रात को उसका मौकफ और हो। अभी तो लिखा आ जाता है ना सॉफ्टवेयर अपडेट लिखा आ जाता है ना, अब तो पता लग जाता है कि सुबह को कोई बात और हो रही है शाम को। ये सारे हुजूर के गुलाम बैठे हैं, जेलें भी देख कर आए हैं, हथकड़ियां भी देख कर आए हैं, गोलियां भी देख कर आए हैं, शल भी देख कर आए हैं। लेकिन एक अफसोस की गल तुहानू सुनाई जावां रह ना जावे, मैनू ये दसो हथकड़ियां सानू भी लगियां कि नहीं, दोवें हथां लगियां ते आओ पुछण आए भाई आपको हथकड़ी लगा ले, मैं उनके जे मैं ना लवावां कहंदा फिर तुहाडी मर्जी, मैं कहा दोवें हथां ला इस वास्ते कि ये शौक दियां मंगां असां खुशी नाल पवाइयां, ये तो इश्क दियां मंगां असीं खुशी नाल पवाइयां। ये मंगां तां इमाम सज्जाद नूं भी पईयां, इमाम मूसा काज़िम नूं भी पईयां, जनाब इमाम अली रज़ा नूं भी पईयां, इमाम हसन अस्करी नूं भी पईयां। ये तो जनाब रोड़ा ही कोई नहीं, ये तो शौक दियां मंगां, ये तो हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी नूं भी पईयां, ये तो हज़रत जनाब इमाम फजले खैराबादी नूं भी पईयां और इमाम जनाब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा नूं भी पईयां। मैं कहा सारियां पा शौक नाल। फिर जनाब उन्हें कहा जी ऐटी परचे दी जान पढ़ा दी, उन्हें कहा ए तुहाडे नाम परचे, मैं वेख्या अच्छा मैं कहा ये सारे दहशतगर्दी दे परचे, मैं कहा कोई गल नहीं। अगे उन्हें कहा जी ए 4 शेड्यूल दे पेपर हैं, ए भी तुहाडे नाम, तुहाडे ते 4 शेड्यूल भी लग गया। मैं पूछना चाहना हथकड़ियां लवाइयां सी लग तुहानू भी गई, परचे कट्टे सन कट्टे तुहाडे ते भी गए हाँ जी, और जनाब 4 शेड्यूल लवाए सन लग तुहाडे ते भी गए। असां जेल गए सन ते जनाब जेलों के संतरी कहते सन वो जेडे नामूसे रिसालत वास्ते आए फ्रांस के मसले से आए जरा इधर हो जान, ते हुण भी जेलों च आवाज लगदी है वो जेडे घड़ी चोर आए जरा इधर हो जान, साडे आन दा मुल पै गया हुण दा नाल लग गया। ते मैं ये गल भी तुहानू दस दियां कि कुफर ना तकरीरां को डरदा जे, ना साडे को डरदा जे, ना किसी गल को डरदा जे, कुफर नूं डर इक्को ही है। हुण भी उन्होंने बुलाया ना अमरीकिया ने सारे ने बुलाया बैन अल-अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट नूं, इन्हां साडे सारे गुलामां नूं बुला लिया, उन्हां क्या मरो डॉलर भी देने आ, पाउंड भी देने आ, पैसे भी देने आ, सारा कुछ देने आ, तुसीं जो मंगदे हो देने आ। ये तुहाडे कोल लबैक वाले काबू नहीं आंदे, सारियां शामां ते तुहानू देने आ, तुहाडे कोल लबैक वाले काबू नहीं आंदे। उन्हां क्या हजूर है अब्बा जी है ना अमरीका, उन्होंने कहा अब्बा जी मोहतरम हम बहुत काबू करते हैं इनको, हम इनको जेलों में भी डालते हैं, हम इनको हथकड़ियां भी लगाते हैं, हम इन पर 4 शेड्यूल भी लगाते हैं, हम इनको जनाब जेलों में थानों में बंद कर देते हैं, इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे और इनको जनाब सुबह शाम जनाब कोर्टों में भी बुलाते हैं। उन्होंने कहा फिर ये काबू क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा जनाब हम हेलीकॉप्टर से गोलियां मारते हैं, शल फेंकते हैं, सामने से इनके बंदे शहीद कर देते हैं। उन्होंने कहा फिर मसला क्या है? उन्होंने कहा सारा कुछ काबू कर लेते हैं लेकिन एक लब्बैक का नारा लगता है हर चीज मिल्लत गद्दार कहने, मिल्लत गद्दार कहने ये नारा पाकिस्तान च नहीं लगना, मिल्लत गद्दार कहने ये नारा पाकिस्तान च नहीं लगना, ते असी कहने पुत्रो तैयार हो जाओ ये नारा बॉर्डर पार भी लगना, बॉर्डर के करीब खड़े आपस की गल है। ऐ मोहम्मद अरबी के गुलाम साढ़े काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मार, घर बैठे न कमी जा रही ये तो मोहम्मद अरबी के गुलाम जे बेड़ा पड़ जावे तो हथियारों तो बगैर ये लबैक के नारे लाने अंदर वड़ जाएंगे। बात कहना बंदा दलेर होंदा ही उस वक्त जिस वक्त दिल में मोहब्बत रसूल आवे, बुज़दिल बंदे का काम नहीं मोहब्बत रसूल करना, और बुज़दिल के जेड़े सन
منافق جڑے سن وہ تو 1.5 میل تو واپس آ گیا سن 1.5 میل تو جناب جڑے عاشق سن جڑے منافق تے عاشق یہ لڑائی رہنی قیامت تک منافقاں دی تے عاشقاں دی لڑائی منافق بھی اتنے ہون گے تے عاشق بھی منافق کا جناب 1.5 میل تو مڑائے سن جڑے عاشق سن وہ تو اقبال کہندا محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے تو ہمیں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے حضور دے غلامہ دی شان وکری اے تا جناب ایویں سانو جناب درمیانے جائے بندے ٹکر کہنے بندے تے نہیں کہنا چاہیے اور دوسری جنس بھی ناراض ہوتی وہ کہنے جناب اسی ہجڑے ضرور ہیں لیکن محمد عربی دے غلام ہیں وا اے بابا جی کہنے سن ایک دن میں گیا جناب تقریر کردیا اے گستاخ میں کتے میں تشبیح دے دیتی کہ بابا جی کہنے میں موٹر وے تھلے اتریا کہ جناب اتھوں بابو صاحب تو لے کے گھر تک کتےاں دی ایک پوری فوج اور میرے پیچھے بھونکتی آوے بابا جی کہنے میں سمجھ نہ آئی کہ آج خیر ہوئے کیوں کہنے پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں تقریر کردیا گستاخ میں کتے نہ تشبیح دیتی کہ کتے تاں بھونکے نہ سی کتے ضرور ہیں حضور تے گستاخ نہیں ہیں اس واسطے جڑے ہو جناب ساڑھے اس معاشرے دے ہیں نا انسے تے ہجڑے وہ کہنے نا سی ہجڑے ضرور ہیں لیکن محمد عربی دے غدار نہیں ہیں تے اے جڑے ساڑھے کوڑے دے ہجڑے بھی نہیں ہیں وہ کہنے نا سی محمد عربی دے نا تے جان دین نو تیار روڑا ہی کوئی نہیں قسم خدا کہنے وہ کہنے جی ساڑھے نا تشریح جو یہ کوئی اور نسل ہے یہ کوئی اور نسل ہے جڑی تواڈے پیش پئی ہوئی اسی حضور دے نام تے جان دین تیار ہاں بس اتنی گل ہے اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شبد خاک سے ہمدوش سرجا می شبد اقبال کہندا جدوں دل وچ محبت رسول آوے نا پھر کائنات تے ہر ذرے نالوں کائنات دا ذرہ ہوے پتہ ہے جناب تھلے تنکا ٹوٹیا ہوئے وہ سرجا ستارے نالوں افضل ہو جاندا دسو بھائی حضرت بلال حبشی رنگ بھی کالا ناک بھی چپکی ہوئی قد بھی درمیانہ اور حبشی غلاماں کو کوئی پوچھتا نہیں سی لیکن حضور نے آ کے کعبے کی چھاتوں تے چاڑیا کہ نہیں چاڑیا اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہتا ہے پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی سکندر ذوالقرنین پڑھے لکھے سارے جانتے پوری دنیا تے حکومت نے کی تھی سکندر ذوالقرنین نے کوئی اس کا نام ہی لینا کہ آ جایا جناب ایسے بازار مین ڈی روڈ تے بلال ہو رہی کہ نہیں ہو رہی کیوں وجہ ہے میرے ہاتھ میں جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان حضور دا غلام ہو جاوے اے حضرت سفینہ اے کھورا کو جاندی لوگوں نے جناب کی گل ہے حضرت سفینہ جناب افریقہ دے جنگل جا رہا ہے افریقہ دے جنگل آج بھی بڑے مشہور ہیں بڑے جناب گھنے جنگل ہیں حضرت سفینہ افریقہ دے جنگل جا رہا ہے اور جب جا رہا ہے تو سامنے شیر آ گیا کہ آپ نے تعارف نہیں کرایا بھی میں بڑا جناب عابد زاہدہ کہ میں بنا پڑا نیک بننا تے جناب فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا تو شیر ضرور ہے ذرا خیال نہ لاوی میں حضور دا غلام ہاں آج چلے جنگلی بھی ہون اے حضور نے خود فرمایا صحابہ کہنے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چلے جدو رستے چاہے تھے ایک جگہ باغ دے کول بہت سارے لوگ جمع حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی گل ہے کہ یا رسول اللہ اندر اٹھے اٹھ سمجھ جو نا اٹھ انہوں نے کہا جی اٹھ باشی ہویا پاگل ہویا یہ جڑا اندر جاوے اس کو چک بھردا جڑا اندر جاوے جناب اس کو جناب چک بھردا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوا کھول دیو باغ صحابہ کہنے جدو اسی بوا کھولیا کہ کہنے صحابہ کہنے جدو جناب حضور اندر تشریف لے گئے کہ وہ اٹھ نسلے ہویا اس طرح جھوم دے ہویا اس طرح کر کے پاگل ضرور سی لیکن حضور نو جاندا سی این کر کے جھوم دے ہویا گردن جھوم دے ہویا وجہ آ جایا حضور دی بارگاہ چ آیا تے اپنی گردن زمین تے رکھ کے اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور دے قدموں وچ رکھ دیتے تے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے ہنے تے تھوڑی دیر پہلے سارے نوں چک پاندا سی تہاڈی بارگاہ تے آ کے تے نے جناب منہ کھلے رکھ دیتا فرمایا میرے غلاموں کائنات وچ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جڑی اے نہ جانتی ہوے میں اللہ دا رسول ہوں ہاں اتنے تو جناب ہر چیز جانتی نا تے اے یاد رکھنا اسلام اپنی پاور تے جتھے بھی کائنات پھنس جاؤ اور مالی معاملات پھنس جاؤ اور جناب ہوو تسی حق تے حضور دا نام لینا جے نہ نکلے تے سانو آ کے پکڑ اے تا سازما کے دیکھا نا جدو سارے پاسوں دشمن پہ گئے ادو بھی لبیک دا نام نکلے تے ہر شے اڑ پڑ گئی ہے ہن کہنے جناب ملک کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی میں نے کہا حضور کے نام کے ساتھ
حضور کے نام کے ساتھ تامین حق بحق دارا سفر. میں نے کہا کائنات کی ہر چیز اپنے مدار میں آ گئی حضور کے آنے کے بعد، تو پاکستان کی معیشت تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. یہ تو ایسے ہاں جی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی نا بھائی، جن کے آنے سے دونوں جگ روشن ہو گئے. پاکستان کی معیشت شرط یہ ہے کہ حضور کی غلامی میں آنا پڑے گا. پھر تو جناب حضرت ابو ہریرہ اسلام لانے کے بعد بھوک سے مسجد نبی کے دروازے پر گر جاتے، لیکن پھر مدائن جناب بحرین کے گورنر بنے. حضرت ابو ہریرہ بحرین کے گورنر بنے. لوگ بحرین پڑھتے ہیں، لفظ بحرین ہے. بحرین کے گورنر بنے تو نرم ایسے نرم رومال سے نا اپنے ناک پوچھی اور کیا بابا ابو ہریرہ کی گل اسلام دی تے اوہی ابو ہریرہ جڑا بھکنا مسجد نبی دے دروازے تے ڈھے پوندا سی، اج اوہی ابو ہریرہ حضور دے دامن نال وابستہ ہون نال گرم نرم ریشمی رومالاں نال ناک صاف کر رہا. حضور دے در تے آ جاوے، کوئی آ جاوے تو پھر تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. اسلام چھڑتا تو نہیں نا. جے بابا جی نے حضور نال وفا کیتی تے اسلام نے قرض رکھیا رکھیا بھائی نہیں رکھیا نا. جنازے سے بندے اتنے بھیج دیتے لوگ آج تک پریشان ہیں. کہنے نو جی اتنا بڑا جنازہ، میں کہا بیک رب پھر اپنے ایک بندے واسطے کتنے بندے بھیجتا. آج بات کہنا اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. اور ایک گل رہ گئی، ایتا ہوں دنیا جینا جب آواز لگ دی نا کوئی فنا ادھر ہو جان، ایک قیامت آنے دن آواز لگے گی ختم نبوت پہ غدار ادھر آ جان، کیا گجا پارٹی ادھر ہو جائے گی. اور اگر ناموں سے رسالت پہ غدار آ جان، اے عمران پارٹی ہے، پیپلے ہے، جناب نونے ہے، پی ڈی ایم ہے، سارے ادھر ہو جان، دین دے غدار اور کیا ادھر ہو جان. ایک آواز لگے گی ہے ناموں سے رسالت پہ وفادار ادھر ہو جان، ناموں سے رسالت پہ وفادار ادھر ہو جان. امیر المجاہدین بھی ہوں گے پیچھے اساں بھی ہوں گے نا، فیض آباد والے بھی، وزیر آباد والے بھی. حضور دے نام تے جس نے جڑا 2 منٹ بھی چلیا وہ بھی حضور دے نام تے این پیچھے ہوئے گا. تے پھر بابا جی دس کے کہن منظر کی بنے گا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ. اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی. یار اس دن پھر منظر بڑھے ہوئے گا نا. کاسی بابا جی آکھیں گے ذرا آج سناؤ طیف سرا من طلعتہ وشد بلا من ذکرتہ فسکرت بنا من نظرتہ. نینا دیاں فوجاں جج چڑیاں تو ابرو کوس مثال دسن، جدو نوکے میادے تیر چھٹن لبا سرخاں کھا کے لال یمن. چٹے دن موتی دیاں ہل لڑیاں لہو مخت مخطط برد یمن. من بھامری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سنکریاں انہاں سکتیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت بکاندیاں تے شالا بطوی آمن او گھڑیاں. جناب اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا استاخ کی کتے جا رڑی. اسی پر بابا جی نے اس دن کہاں گے نا حضرت حافظ مظہر الدین کہنے ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگین. گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ، اور گر ملاقات ہو گئی خادم وفادار کے ساتھ. جب بابا جی نے ملاقات ہو گئی پھر اسی کہیں گے جناب ذرا سناؤ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اسی بابا جی نے کہیں گے آج سو ذرا سناؤ سامنے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ. بابا جی نے کہیں گے آج جب سامنے حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے. حال اگر کہتے ہیں حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، سارے منہ بنا کے کھڑے کاش اسی بھی حضور نال وفا کر لیتی ہوندی. تے اس دن تا حضور دا دن ہے نا. تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. جدو این حوض کوثر تے جاؤں گے حضور جامع کوثر جو حضور اے تیرے جناب اے جان گے تو حضور فرمان گے یار میری باری آئی سی تو کہنا سا سڑکیں بند کرنا اسلام میں کہاں لکھا ہے. کہ جدو عمران دی باری آئی سی روڈا بند کر دیا سا. جدو جناب میری باری آئی سی نون لکھ کے کہنے سن اسلام اتنا جناب سختی کا درس نہیں دیتا. اور جب نواز شریف کی باری آئی تھی تو یہ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے پہنچ گئے تھے.
جی سارے کو پوچھا جائے گا نا تو سارے کو پوچھے گا ہاں بھائی تسی اسی کہاں گے جناب کوئی بھی موقع آیا اساں اپنا پیو چھڑ دیتا اپنا بھرا چھڑ دیتا اپنی ماں چھڑ دیتی بہن چھڑ دیتی گھر بار سب کو چھڑ دیتا اسی انہوں نے کیا تہاڈا حق بعد چھے سب دا حق بعد چھے پہلے میرے مصطفیٰ دا میری گل مک گئی سارے بڑے چھوٹے بڑے جوان ہاتھ سارے ایک بار این کر کے بلند کر کیا یا رسول اللہ ہر ایک نال دائیں بائیں گل ہو سکتی تہاڈے نام تے غداری نہیں ہو سکتی صرف اتنا ہی دسنا سی کہ جدو آخر تے گل پہنچی تے گل ٹھنڈی ہو جاندی اے عاشق کوئی ہور آخر تے گل پہنچے تے اگ لگ جاندی واہ